زمانہ آگے بڑھا، یہ مخلصوں کی جماعت ہے تبلیغی جماعت، اور مخلصوں کی جماعت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ تبلیغی جماعت پورے عالم میں اخلاص کی بنیاد پر، راتوں کے رونے کی دعاؤں کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اس نے کبھی ظاہری میڈیا کا، ظاہری دنیا کا سہارا نہیں لیا۔ آگرہ کو جماعت جائے گی، امیر صاحب کہیں گے آپ تاج محل نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دے جائیں گے وہ لوگ، وہ دنیا کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے۔ وہ دلی جائیں گے، امیر صاحب کہیں گے ہم دین کے لیے آئے، لال قلعہ نہیں دیکھ سکتے، لال قلعہ نہیں جائیں گے۔ وہ سہارنپور جائیں گے، امیر صاحب نے کہا آپ دیوبند نہیں جا سکتے تو دیوبند نہیں جائیں گے۔ ایک مخلصوں کا ٹولہ ہے، مخلصوں کی جماعت ہے۔ اب یہ کچھ ناہنجار قسم کے لوگ اس میں داخل ہو گئے۔ کبھی انہوں نے، آج بھی نظام الدین مرکز میں جو نماز ہوتی ہے بغیر مائک کے ہوتی ہے، وہ ظاہری دنیا کا سہارا ہی نہیں لیا، وہ مائک کا تک سہارا نہیں لیتے۔ فونوں میں میسج اجتماع ہے، یہ جماعت کے اخلاص کے خلاف ہے۔ یہ بات روڈوں میں بینر اجتماع ہے، یہ جماعت کے اخلاص کے خلاف ہے۔ بات مجھے لوگوں نے درخواست کی کہ اجتماع کے بارے میں کہو، یہ جماعت کے اخلاص کے خلاف ہے۔ یہ جماعت اخلاص کی بنیاد پر قائم ہوئی، یہ جماعت اخلاص کی بنیاد پر رہے گی، یہ جماعت اخلاص کی بنیاد پر چلے گی۔ میرے اور تجھ جیسے ناہنجاروں سے جماعت نہیں چلتی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل کرے، حضرت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اس جماعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آقا کے اشارے پر جو جماعت بنے دنیا اس کو بگاڑ نہیں سکتی، دنیا اس کو نہیں مٹا سکتی۔ اب حضرت بولچنی، حضرت سلطان شاہ آئشنی، حضرت مرکز آئشنی، اجتماع کا تذکرہ نہیں، یہ ناہنجار قسم کے کم عقل قسم کے لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ صحت و شفا نصیب فرمائے، تا دیر اللہ آپ کا سایہ امت پر قائم و دائم فرمائے، آپ کی رحمتوں و برکتوں سے اللہ پورے عالم کو مستفید فرمائے۔ اللہ کا جیتا جاگتا زندہ ولی ہے، وہ علم کا سر چشمہ ہے، کہاں سے لاتا ہے علم کی باتیں؟ ایسے معلوم ہوتا ہے آسمان پھٹا، عرش الہی سے اس کے دل میں باتیں القاء کی گئی، ایک ایک بات مینا کے ٹینٹ میں کہتا ہے وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے، مزدلفہ کی رات میں کہتا ہے عجیب کیفیت ہوتی ہے، تبلیغی مرکز میں کہتا ہے عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر انقلاب جو برپا کیا یہی حضرت والا تھے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب۔ کیو ٹی وی کے اندر نعت خانوں کی زندگی کے اندر جو انقلاب برپا کیا یہی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب تھے۔ ایک ایک تقریر پر اہل عرب، جن کی شان و شکوہ والی عظمت والی بلڈنگیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دولت کے اندر ڈوبے ہوئے عیاش، حضرت کی تقریر میں ایسے روتے تھے جیسے ان کی ماں کا قتل ان کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا۔ لیکن یہ جماعت کا دستور، تم کیا جانو جماعت کو؟ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم جماعت سے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے گشت میں نہیں جاتے، ان کے فضائل اعمال میں نہیں بیٹھتے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم نے مرکز کے راتوں میں رونے والوں کو نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی ان جیسے کمینوں کو دیکھ کر ہم مرتد ہو چکے ہوتے۔ ہم نے مرکز میں رات میں رونے والوں کو دیکھا، ہم نے اس کے لیے مرنے مٹنے والے اور قربانیاں دینے والوں کو دیکھا، ایسی ایسی ذلیل حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ، جہالت کے کام کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اخلاص کی بنیاد پر یہ جماعت قائم ہے۔ پاکستان کے اندر کرکٹ بورڈ میں، کیو ٹی وی کے نعت خانوں کے اندر، عرب کے مجمع کو دہلا دینے والی شخصیت، ایک وقت وہ آیا کہ پاکستان کے تبلیغی جماعت کے اکابرین نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پر پابندی لگا دی۔ حیرت ہو رہی نا سن کر کہ حضرت کی تقریر پر تبلیغی جماعت میں مرکز میں پابندی لگا دی۔ اتنا سننے کے بعد تو کلیجہ میرا بھی کام گیا، غصہ تو مجھے بھی آیا جو آپ کو اب آ رہا ہے۔ میرے جذبے نے بھی، میری غیرت نے بھی مجھے اکسایا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن آگے کا جملہ سنیے،
آگے کا جملہ اکابرین نے فرمایا اس لیے پابندی لگا دی، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تبلیغ کا کام طارق جمیل سے چل رہا ہے، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغ طارق جمیل کی محتاج نہیں، تبلیغ کا کام خدا سے چلتا ہے۔ اتنا تقویٰ رکھنے والی جماعت، اتنی پرہیزگاری رکھنے والی یہ جماعت آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور کون کون سے افراد جن کے معاملات، جن کی نجی زندگی، جن کی انفرادی زندگی، جن کا ایمان سے تعلق، جن کا علماء سے تعلق، جن کا بزرگان دین کے بارے میں سوچنا سمجھنا کیا ہو گیا، یہ کلنک ہیں، کلنک ہیں۔ جو جماعتیں، جو تحریکیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قائم ہوتی ہیں، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت ہوئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اس کام کا حکم دیا۔ یہ میسیجز کرنا چھچورا کام ہے، یہ امام کو درخواست دینا کہ اجتماع کے بارے میں بولو چھچورا کام ہے، یہ بینر لگانا، یہ روڈوں میں جانے والوں کو بولنا، یہ چھچورے لوگ ہیں، چھچورا کام ہے، یہ مخلصوں کا ٹولہ ہے۔ اس مخلصوں کے ٹولے پر اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں بشارت ہوئی، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پلان ڈالا، دنیا نہیں ختم کر سکتی۔ ہمارے سامنے کئی اہم عنوانات تھے، امام مہدی، حضرت عیسیٰ، اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے پیٹرول کا تذکرہ 1430 سال پہلے کلام پاک میں کر دیا ہے، اور آج لوگ ریسرچ کر کر نکال رہے ہیں، اس کا تذکرہ کئی قرض باقی ہیں۔ لیکن جب میں نے کہا ایک بات، جو مدرسہ، جو ادارہ، جو جماعت آقا کے حکم پر، خواب کی بشارت پر چلتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آقا آئے، دنیا اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ دیوبند آقا آئے خواب میں،